بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزاح و تفریح کے کچھ نمونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح و تفریح کی کچھ زندگی کے حالات پیش کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں اس دنیا کی زندگی میں آنے والے واقعات اور حالات میں اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے، وہیں صحت مند تفریح اور صحت مند مزاح کے بھی اعلیٰ نمونے اور کردار پیش کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روایتیں مزاح و تفریح کے تعلق سے مروی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کو فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے، کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا، وہ عورت قرآن پڑھنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم عورت کو مزین کر کے بنائیں گے اور ایک دوشیزہ کے طور پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی مجھے ایک سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے رسول میں بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص جو دیہات کے رہنے والے تھے، جن کا نام اظہر تھا، بڑی محبت کیا کرتے تھے اور دیہات سے ہدیے اور تحفے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بازار سے چیزیں خرید کر ان کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار وہ بازار میں آئے اور اپنی کوئی چیز فروخت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ اللہ کے رسول پیچھے سے آئے اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے انہیں پکڑ لیا۔ جب انہیں پکڑ لیا تو وہ گھبرائے اور کہنے لگے، کون ہے جو مجھے چھٹائے گا؟ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے پکڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے سینے سے لگا لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو کہنے لگے، اللہ کے رسول جو اس غلام کو خریدے گا وہ اس غلام کو کھوٹا ہی پائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غلام یہ کھوٹا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبدالرحمن، حضرت عوف اشجعی یعنی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں نے مذاق میں کہا کہ میں پورے کا پورا آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں آؤ، تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہم سے مذاق کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں مزاح و تفریح میں بھی حق بات کہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مزاح ہے۔ ایک اور روایت نبی پاک علیہ السلام سے ملتی ہے کہ ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور ایک طرف حضرت سودا تھی اور آپ دونوں کے درمیان تھے۔ حضرت عائشہ نے کھانے کا کوئی سامان پیش کیا تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کھانا شروع کیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا، آپ بھی کھائیں۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پہ مل دوں گی۔ تو انہوں نے نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ نے اٹھایا کھانا اور حضرت سودا کے منہ پہ مل دیا مذاقاً۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو کھسک لیے تاکہ سودا اس کا بدلہ لے لے۔ تو
تو حضرت سودا نے بھی کھانا اٹھایا اور حضرت عائشہ کے منہ پہ مل دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں مزاح، تفریح، سیر، ان تمام چیزوں کے آئینے اور نمونے مل جائیں گے، لیکن مذاق میں جھوٹ نہیں، تمسخر نہیں، دھوکہ نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اسلام کھیل کی بات کرتا ہے، تفریح کی بات کرتا ہے، مزاح کی بات کرتا ہے، لیکن صحت مند اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ نمونے پر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا جو مذاق ہے وہ تمسخر ہے، وہاں انسانیت کی تذلیل ہے، تحقیر ہے، اور وہاں عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ ہے، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔